الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ یقیناً یہ ہمارے لیے، خاص طور پہ میرے جیسے طالب علم کے لیے یہ اعزاز کی بات بھی ہے کہ استاد محترم مفتی محمد یوسف طیبی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی میں کہیں ایک بار بھی اور آج بھی کچھ کہنے کا موقع ملا ہے۔ پرسکون زندگی، اطمینان والی زندگی یہ ہر بندے کی خواہش ہے، اور خاص طور پہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں اس کا تعلق روحانیت سے ہو یا ظاہری اعمال سے، کاروبار کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، خواہشات پوری کرتے ہیں جو جائز ہیں، ہر بندے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے زندگی میں اطمینان مل جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن میں صرف ایک مقام پہ نہیں بلکہ کئی ایک مقامات پر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ پرسکون زندگی کا راز ہمارے قلب، ہمارے دل کے ساتھ ہے، اور یہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک ہمارے دل کی دنیا نہیں بدلے گی، اس کے اندر ایمان نہیں آئے گا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں آئے گی، ہماری خواہشات اور ترجیحات میں سب سے پہلے آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی رضا نہیں آئے گی، ہم دنیا کا سب کچھ جمع کرنے، حاصل کرنے، اطمینان نہیں مل سکتا۔ اور اس بات کا تجربہ کئی ایک بار ہمیں ہوتا ہے کہ بڑے مالدار لوگ ہیں، پیسہ بھی ہے، انکم بھی اچھی ہے، گھر بھی بڑا ہے، گاڑی بھی ہے، اور وہ آ کے دارالافتاء میں مفتی حضرات کے پاس مسئلے تلاش کرتے ہیں کہ گھر میں جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کا مسئلہ ہے، سب کچھ ہے دنیا کا، اگر نہیں ہے تو دل میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہے، احترام نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے، دل لگا لیتے ہیں کہ یہ گھر آباد ہو جائے، سکون مل جائے، اطمینان ہو جائے، تو نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر کے بعد جو مال غنیمت کے احکامات نازل فرمائے، اس کا منظر بیان کیا، اس میں یہی بات ارشاد فرمائی، اللہ کے حبیب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپس میں جھگڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت، نسل در نسل چلنے والی لڑائیاں تھیں، لیکن اچانک سے یہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ تو اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، اللہ کے نبی جو کچھ کائنات کے اندر ہے آپ سب کچھ خرچ بھی کر لیں، آپ ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اگر یہ محبت، پیار، دل جوڑے ہیں، یہ رشتے قائم کیے ہیں اسلام اور ایمان کی بنیاد پر، تو یہ اللہ رب العالمین نے کیے ہیں۔ آپ ڈالر خرچ کریں، روپیہ پیسہ خرچ کر لیں، سکون نہیں آ سکتا، اطمینان نہیں مل سکتا، محبت بھری فضا قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر یہ رہے گی تو دل کے اطمینان اور محبت کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دل اسی کا پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، دل میں اسی کے راحت اور سکون آتا ہے کہ جس بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بہترین ہو جاتا ہے۔ ہم دنیا کے سارے کام کریں، بر وقت سکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، بچوں کو اکیڈمی بھیجتے ہیں، دکان پہ بھی جاتے ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر روحانیت کیسے آئے گی، اطمینان کیسے آئے گا؟ جبکہ اللہ رب العالمین بندے سے وعدہ کرتا ہے، حدیث قدسی ہے،
اللہ کے نبی اللہ سے روایت کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یبن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن واسد فقرک، اے آدم کے بیٹے تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، میں تجھے دو چیزیں عطا کروں گا۔ سب سے پہلے تیرا دل غنا سے بھر دوں گا۔ یہ دنیا کی ہوس اور حرص بڑھتی چلی جاتی ہے، بندہ 1,00,000 روپے کماتا ہے، 2 کی تمنا ہو جاتی ہے، 2 کماتا ہے، 10 پہ نظر جاتی ہے، 10 کماتا ہے، کروڑ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دل کے اندر ایک غنا کی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ امیروں کو نہیں دیتا، فقیروں کو صرف نہیں دیتا، بلکہ یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ یہ آدم کے اس بیٹے کو ملتا ہے، اس بندے کو ملتا ہے کہ جو بندہ عبادات کے اندر اہتمام کرتا ہے، سارے کاموں میں دن بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ترجیح دیتا ہے۔ وَأَسُدُّ فَقْرَكَ، ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فقیری ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو یہ کام کر، میں تیرا فقر ختم کر دوں گا، تجھے اتنا ضرور دوں گا، تجھے مانگنا نہیں پڑے گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر تو نے ایسا نہ کیا جیسا کہ آج ہم نہیں کر رہے، 5 وقت کی وہ کوئی دن ہوتا ہے کہ جب ہم 5 ٹائم کی نماز تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، صف اول میں پڑھتے ہیں، وگرنہ 2-3 پڑھ لیں، 2-3 لیٹ ہو گئیں، کوئی ایک آدھی چھوٹ گئی، یا زیادہ تر لوگوں کی نمازیں زیادہ چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک، اتنی ٹینشن بڑھ جائے گی، آپ کے ہاتھ ہر ٹائم کام سے بھرے ہوئے ہوں گے اور آپ کا فقر پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ ایک وقت تھا یہ نوجوان باہر پھرتے تھے، بھائی کیوں پھرتے ہو؟ کہتا ہے جی ابا جی سعودی عرب ہوتے ہیں، بڑا بھائی دبئی ہوتا ہے، ہمیں کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک فرد گھر میں کمانے والا ہے، سارے بیٹھ کے کھانے والے ہیں، اور آج سارے کمانے والے ہیں، پوری پھر نہیں پڑتی۔ سبب یہ ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ، آرام نہیں، سکون نہیں، بے چینی لگی ہوئی ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اخراجات پورے نہیں ہوتے، کہاں سے پیسے ملیں گے؟ ایک راز ہے سکون کا اس معاملے میں کہ ہم عبادات کے چیپٹر میں، اس پورشن میں اپنے آپ کو ویسا بنا لیں کہ جیسا اللہ رب العالمین ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ اگر ہم عبادات میں اپنے آپ کو بہتر کر لیں، جیسا کہ رمضان المبارک اس کی بہترین پریکٹس ہے، عادت بنا لیں اپنی، تو اللہ رب العالمین بھی ہمارے لیے سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا۔ دوسرا راز کامیابی کا، سکون کا، اطمینان کا، کہ زندگی میں بندے کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ روزے کا مقصد تقوی بیان کیا ہے، متقین کی صفات پھر بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، حالات اچھے ہیں، یہاں پریشانیاں چل رہی ہیں، یہ تقوی والے متقی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، سارے اخراجات کر لیتے ہیں، ترغیب بھی بڑی دلاتے ہیں، جب اپنی بات آتی ہے تو خرچ نہیں کرتے۔ اور خاص کر ہم لوگ کہ جن کا تعلق کی مساجد مدارس سے ہے کہ ہم اس کے فنڈ پورے کرتے ہیں یا مسئولین ہیں، لوگوں کو بڑی ترغیب ہم دلاتے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ ہم خرچ نہیں کرتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا اعلان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، آدم کے بیٹے انفق علیک، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اللہ کہتا ہے میں خرچ کروں گا، میں تجھے عطا کروں گا، 1 گنا نہیں، 10 گنا نہیں، 100 نہیں، 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مثال کتنی پیاری سمجھائی ہے۔ یہ خرچ کرنے کا تعلق ایسا ہے کہ شیطان بندے کو چوٹ لگاتا ہے، بے چینی پیدا کر دیتا ہے جب بھی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقیری کا ڈراوا دیتا ہے، خرچ کرے گا تو تیرے فلاں اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ ابھی تو نے بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، اگر تو عمرہ کرنے چلا گیا تو اس کا کیا بنے گا؟ ابھی تو بچے بڑے ہو رہے ہیں، انہیں کاروبار بھی کروانا ہے،
تم میاں بیوی نے اگر 25-30 لاکھ روپے حج پہ لگا دیے تو کیا بنے گا؟ یہ شیطان فقیری کا ڈراوا دیتا ہے اور اسے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے بندے کو سمجھاتا ہے کَمَثَلِ حَبَّةٍ، تو نے اگر دنیا میں منظر دیکھنا ہونا، دنیا میں تسکین کے لیے دیکھ، ایک دانہ ہے، کسان مٹی میں دباتا ہے، ایک شاخ نکلتی ہے، 7 سٹے لگتے ہیں، ہر سٹے پہ 100 دانے ہیں۔ اگر اللہ دنیا میں تجھے ایک دانے کے بدلے میں 700 دانے دے سکتا ہے، وہ دیتا ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے تو دیکھ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے ایک ایک کے بدلے میں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ خرچ کریں اللہ کے راستے میں تو آپ کی مالی پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ یہ جو زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کریں، اس سے اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ڈرائیو کرتے کام کرتے دکان پہ بیٹھے ہوئے پیسے گنتے جائیں، ڈیلنگ کرتے جائیں، مگر ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ جب زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے، ایک تو دل مطمئن ہو جاتا ہے، صبح و شام کے اذکار کو لازم کریں، آپ کو پروٹیکشن بھی ملے گی، اطمینان بھی ملے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ زبان غیبت، چغلی اور ایسے تمام برائیوں اور برے اعمال سے پاک ہو جاتی ہے۔ ہمارا دلوں کی بے سکونی کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے، اس کا پورشن ہمارے معاشرے سے تعلق رکھتا ہے کہ جن لوگوں سے میرا تعلق ہے، وہ میرے بہن بھائی ہیں، وہ میرے ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، یا جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں کے کولیگز ہیں۔ اب یہ جو ہمارے دوست احباب ہیں، ہمارا ان سے تعلق ہوتا ہے، بے چینی کیا ہے؟ مفت کی غلط فہمیاں ہم نے دل میں پالی ہوئی ہیں۔ بے چینی کیا ہے؟ کوئی بندہ کسی کے بارے میں غیبت کرتا ہے، وہ دل میں اسے پال لیتا ہوں، میں اچھے منہ سے سلام نہیں کرتا، خندہ پیشانی سے ملتا نہیں، دل ہی دل میں کڑتا رہتا ہوں۔ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ میرا دل لوگوں کی برائیوں اور بری باتوں کا قبرستان بن جاتا ہے، اور میری صحت پہ اثرات یہ پڑتے ہیں، ڈپریشن کا مریض، انزائٹی کا مریض، یہ گردوں کی بیماریاں آج کل عام ہو رہی ہیں۔ یہ سارے مرض یہ ٹینشن کی وجہ سے، کہ جب دل میں سکون نہیں، ایک لاوا پکتا ہے، تو زندگی میں سکون حاصل کرنے کا ایک راز معاشرے سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ متقی بنیں، روزے کا اثر آپ پہ یہ ہوگا کہ آپ غصہ پینے والے بنیں گے، لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں گے۔ آپ کو فائدہ کیا ملے گا؟ دل خالی ہو جائے گا، سکون ملے گا، غیبتیں نہیں ہوں گی، لاوے نہیں پکیں گے، غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ اللہ کے لیے معاف کر دیں، بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور اطمینان اور سکون والی زندگی بسر کریں گے۔ جب دل پاک ہوتا ہے نا تو پھر زبان بھی پاک ہو جاتی ہے۔ دل اور زبان کا ایک ہونا بڑا ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، جب بھی بات کریں سیدھی کریں۔ یہ جو الٹی سیدھی باتیں، بل فریب والی باتیں، اس کے منہ پر اس کے منہ پر اس کے، یہ چغلیاں، غیبتیں، یہ معاشرے کو تباہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ جب کبھی معاشرے میں ایسی حرکتیں اور عادات پائی جائیں اور آپ معاشرے کا امن تلاش کریں، سکون تلاش کریں، گھر میں اطمینان تلاش کریں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ رشتے جڑے رہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، تمہارے اعمال اس وقت صحیح ہوں گے، معاملات صحیح سمت میں جائیں گے کہ جب آپ سیدھی سیدھی بات کرنے والے بنیں گے اور زبان سے ہمیشہ سچ بولنے والے بنیں گے۔ جھوٹے بندے کی زندگی میں بے سکونی ہوتی ہے، وہ ایک جھوٹ سے 100 بولتا ہے، اس کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ روزے سے بہتر، نماز سے بہتر، صدقے سے بہتر، یعنی یہ جو نفلی، ایک ہے بندہ نفل پڑھتے جائے، صدقہ خیرات کرتا جائے، نفلی روزے رکھتا جائے، فرمایا اس سے بہتر عمل بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بتائیے۔ کہا لوگوں کے درمیان صلح کرنا۔
ہمیشہ خیر کی بات کہنا، بری باتوں پر برائی پہ پردے ڈالنا، اس کی جہاں تک آپ جس حد تک جا سکتے ہیں وہاں تک جا کے پیار محبت سے پوزیٹیو اصلاح کریں۔ کہا یہ جو اصلاح کا عمل ہے نا، اور یہ جو صلح، اصلاح، یہ نصیحت کا جو لفظ ہے، اس کی مثال اہل لغت ایسے دیتے ہیں کہ کسی بندے کا جوتا پھٹا ہوا ہے یا کپڑا پھٹا ہوا ہے اور وہ جاتا ہے موچی کے پاس یا رفوگر کے پاس، تو کیا وہ پہلے سے بھی زیادہ پھاڑ کے قمیض ہاتھ میں دے دیتا ہے یا جوتا پہلے سے بھی زیادہ کراس کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ایسی سلائی لگاتا ہے کہ بندے حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار تو کیسا کاریگر آدمی ہے، تو نے تو نشان تک مٹا دیا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ پہلے ٹوٹا ہوا تھا اب سلائی ہوا ہے۔ آئیے ایسے ناصح بنیں، ایسے مصلح بنیں، لوگوں کی اصلاح کا کام کریں، اپنے گھر میں، اپنی جماعت میں، اپنے ادارے میں اور اپنے معاشرے میں سکون اور امن ملے گا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے ہر طرف آپ کو بے سکونی اور بے چینی ملے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ فساد کیا ہے؟ فرمایا یہ لوگوں کے درمیان فساد کرنا، ہر وقت بری چیزیں تلاش کرنا، ہر وقت عیب ٹٹولنا، لڑائی کروانا، فساد کروانا۔ فرمایا یہ وحی الحالقہ، اور لوگوں یہ تو مونڈ دینے والی ہے، یہ تو اس طرح ہے، یہ تو ریزر ہے۔ پتہ کیا مطلب اس کا؟ آپ کے جسم پہ بال ہیں، اگر آپ اس طرح یا ریزر اس کے اوپر چلاتے ہیں، جو بال اس کی زد میں آتا ہے ایسے صاف کر کے رکھ دیتا ہے، ایک بال بھی نہیں چھوڑتا۔ کہا یہ فساد والا عمل ایسا عمل ہے کہ بندے کا نہ کوئی رشتہ باقی رہتا ہے، نہ صلہ رحمی باقی رہتی ہے، اور بندے کی نیکیاں بھی باقی نہیں رہتی، چاٹ صاف کر کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا اس سے بچو، اصلاح کرو، یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، یہ جو سکون اور اطمینان ہے، اللہ کا ذکر ہو، عبادات میں پیش قدمی ہو، پہلے پہلے آئیں، صفوں میں بڑھیں، وقت پہ نمازیں پڑھیں، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سچ بولیں۔ جتنے بھی یہ عمل ہیں، غصہ پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں۔ یہ سب چیزیں اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہیں، اور یہ وہ اچھے اخلاق ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اچھے اخلاق کا میزان میں بہت وزن ہوگا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کا پھیلاؤ بڑا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی سی ہوتی ہیں، پتھر ہے، لوہا ہے، وزنی بڑا ہوتا ہے، وہ جب کانٹے پہ رکھا جاتا ہے دیکھنے میں چھوٹا سا تھا، وزنی بڑا ہے۔ آؤ زندگی میں ایسے کام کرو کہ ان کی ظاہری مشقت اور پھیلاؤ چاہے زیادہ نہ ہو لیکن وہ قیامت والے دن میزان میں وزنی اتنے ہو جائیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے لاکھ گناہوں کے باوجود میرا رب میری نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیں اور مجھے اور آپ کو جنت کا وارث کر دیں۔ تو آئیے ایسے اعمال کریں، اس سے انشاءاللہ آخرت میں بھی نجات ہے اور دنیا میں بھی اطمینان ہے۔ روپیہ، پیسہ، دولت، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہیں، یہ تو اللہ نے ہمیں دینی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھا ہوا ہے۔ آخرت کو مطمع نظر بنائیے اور اس کے پیچھے تیاری کریں، اللہ تعالیٰ بہت سکون دے گا، بڑا ہی اطمینان دے گا، ہر کام میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔